اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. برے اخلاق میں سے ایک بدترین خلق بخل بھی ہے. یوں تو بخل کے کئی درجات ہیں، لیکن بخل کا بدترین درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت کے باوجود اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے. کتنے ہی بخیل ہوتے ہیں جو بیمار پڑ جاتے ہیں مگر پیسے ہوتے ہوئے بھی علاج نہیں کرتے. ان کا لباس پھٹ جاتا ہے مگر نیا خریدنے کو ان کا دل نہیں چاہتا. ان کے رشتہ دار ضرورت مند ہوتے ہیں مگر ان پر ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتے. دین اسلام کی اشاعت، دین کی خدمت کے لیے انہیں پکارا جاتا ہے مگر وہ کبھی لبیک نہیں کہتے. انہیں کمانے، جمع کرنے اور بچا بچا کر رکھنے کا فن تو آتا ہے مگر خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. اندازہ کیجئے ان دو انسانوں کے درمیان کتنا فرق ہے، جن میں سے ایک کا حال یہ ہے کہ وہ ذاتی ضروریات دبا کر دوسروں پر خرچ کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہی صفت پائی جاتی تھی. رب تعالیٰ ان کے اثار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو کتنی ہی سخت حاجت ہو. خود بے بس اور مجبور ہو کر پھر بھی دوسروں کی حاجت کا خیال رکھتے ہیں. اصحاب اعصار کے مقابلے میں بخیلوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں بخل کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت والے دن انہیں اپنے بخل کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے. رب کریم ہمیں اس مرض سے بچائے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جن نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے انہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں فقیر اور غریب سمجھیں. سورہ نساء میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. بخل چونکہ بدترین خلق ہے، بدترین اخلاق ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، عاجز آنے اور سستی سے، بخل اور بزدلی سے، قرض کے بوجھ اور انسانوں کے تسلط اور غلبے سے. آمین. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کا میرے باغ میں ایک درخت ہے، مجھے اس کے بار بار آنے سے تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر فرمایا کہ فلاں کے باغ میں جو تمہارا درخت ہے وہ مجھے دے دو. اس نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے ہبہ کر دو، مجھے گفٹ کر دو. اس نے کہا
کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس کے بدلے درخت لے لینا۔ اس نے اس آفر کو بھی منظور نہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے بڑا بخیل کوئی نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہو۔ سلام کا جواب نہ دینے والے کی طرح یا سلام نہ کرنے والے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی بہت بڑا بخیل قرار دیا جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن گھر سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بابخل الناس قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلم يصل علی فذلك ابخل الناس، کہ کیا میں تمہیں انسانوں میں سے سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو لیکن وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو یہ انسانوں میں سے سب سے بڑا بخیل ہے۔ اللہ پاک اس بخل سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہی سچ ہے، اس لیے کہ عالم انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے احسانات بے شمار ہیں، ان احسانات کا بدلہ اور تو ہم کیا دے سکتے ہیں، کم از کم درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہمارے سامنے ذکر کیا جائے تب تو ہدیہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنا چاہیے۔ وہ شخص کیسا ہوگا جسے آپ کا اسم گرامی سن کر بھی زبان ہلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کی نظر میں بخیل کتنا قابل نفرت ہے اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ جنت عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون وفي رواية فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل۔ جب اللہ رب العالمین نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے بارے میں گمان آیا۔ پھر جنت کو حکم دیا کہ کچھ بولو، جنت بولی مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم تیرے اندر کوئی بخیل داخل ہو کر میرا قرب حاصل نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخل ذلت کی چادر ہے اور بعض اوقات سخی اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے بدترین لوگوں کو ان پر مسلط فرما دیتے ہیں اور ان کا رزق بخیلوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس بخل کے نقصانات ہیں۔ بخل ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے برے اخلاق کی بنیاد بخل پر ہے۔ بخیل اللہ کی نظر میں مبغوض اور انسانوں کی نظر میں بھی قابل نفرت ہوتا ہے۔ بخل اللہ کے بارے میں بدگمانی کی علامت ہے۔ بخیل دنیا میں محروم اور پریشان رہتا ہے اور آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مرض اس برائی سے بچائے رکھے اور ہمیں سخاوت کی دولت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔
نصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك.